وہ نازل کیا. یعنی اب یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جیسے بارش ہوتی ہے تو وہ لباس اتر کے نیچے آ گیا اور نازل ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. لباس ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری طور پر یہ چیز رکھی کہ وہ اپنے آپ کو کور کرے. اب جانوروں کو آپ دیکھتے ہیں، ان کے اندر یہ فطرت نہیں ہے، انہیں لباس کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پرماننٹ لباس پہنا دیا ہوا ہے، جو ہے وہی ہے. لیکن انسان کے اندر یہ ایک چیز اس کے اندر رکھ دی گئی، اس کی فطرت میں ڈال دی گئی کہ وہ اپنے آپ کو کور کرے اور لباس پہنے. اور پھر لباس جن چیزوں سے بنتا ہے وہ چیزیں بھی دنیا کے اندر مہیا کر دی. تو لباس سے مراد وہ چیز ہے کہ جس سے انسان اپنے بدن کو ڈھانپ سکے. اب اس لباس کے اللہ تعالیٰ نے 2 فائدے بتائے ہیں. ایک اخلاقی فائدہ ہے اور دوسرا طبعی فائدہ ہے. اخلاقی فائدہ یہ ہے کہ اس لباس کے ذریعے سے انسان اپنے جو سطر کے مقامات ہیں ان کو ڈھانپتا ہے اور اس طریقے سے وہ بے حیائی سے بچ جاتا ہے. اور طبعی فائدہ یہ ہے کہ انسان اس کا جو لباس ہے وہ اس کی زینت بھی ہے، اس کو خوبصورت بھی بناتا ہے. اور اس کے علاوہ سردی اور گرمی کے جو موسمی اثرات ہیں ان سے بھی وہ لباس ان کو بچاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں سردیوں میں ہم موٹے کپڑے پہن لیتے ہیں، گرمیوں میں پتلے کپڑے پہنتے ہیں. تو یہ تمام لباس کی شکلیں ہیں، ان کی فارمز ہیں جن کے ذریعے سے موسمی اثرات سے بھی انسان بچ جاتا ہے. اور اخلاقی فائدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمایا تھا طبعی فائدے کے. تو اس سے پتہ چلتا ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ لباس کا جو بیسک مقصد ہے وہ سطر کو ڈھانپنا ہے. یعنی سطر کو ڈھانپنا ضروری ہے لباس کے ذریعے، یہ پہلے ہے اور اس کے بعد پھر زینت آ جاتی ہے. اور تیسرا لباس یہاں اس آیت میں آ رہا ہے، لباس و تقوی، تقوی کا لباس. اس کا کیا مفہوم ہے کہ تقوی کے لباس کا مطلب یہ ہے کہ لباس جو پردہ پوشی یا ساتر ہوتا ہے وہ لباس اتنا پتلا یا شفاف نہ ہو کہ پہننے کے باوجود اس کے جسم کے جو مختلف کانٹورز ہیں وہ نظر آ رہے ہوں. اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ لباس بہت زیادہ ایسا بھی نہ ہو کہ جس کے اندر سے تکبر جھلک رہا ہو. تو تقوی کا لباس جو ہے وہ ہونا چاہیے اور ڈھیلا ڈھالا ہو، اچھا بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، لیکن اس کے اندر آپ کا سطر، آپ کا جسم کورڈ ہو. اب یہاں پر 2 منٹ میں رکوں گی. آج ہم اپنا لباس دیکھیں، کیا ہمارا لباس جو ہے وہ تقوی کا لباس ہے؟ سوچیں کہ لباس تو ہم پہنتے ہیں لیکن اس کو کس کس طریقے سے ہم نے چینج کر دیا. اگر آپ کی سلیوز پورے بھی آپ رکھ رہے ہیں تو بیچ میں آپ سوراخ کر دیتے ہیں ڈیزائن ڈالنے کے لیے، اور اس میں سے باڈی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. جو آپ کے نیک لائنز ہیں وہ اگر آگے سے آپ نے کور کی ہے تو پیچھے سے بہت ڈیپ ہو جاتی ہے، جس سے آپ کی پوری بیک جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. جو ہماری سلٹس ہیں وہ کئی دفعہ اتنی اوپر ہوتی ہیں کہ وہ بھی سائڈ سے نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے، اور بعض دفعہ لباس اتنا پتلا اور باریک کپڑے کا ہوتا ہے کہ وہ پہننے کے باوجود اس میں سے باڈی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اس سے ہمیں بچنا ہے، یہ تقوی کا لباس نہیں ہے. تو تقوی کا لباس جو ہے وہ پورے جسم کو کور بھی کرتا ہے، اور لباس کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ جسم کو کور بھی کرے اور انسان کی زینت بھی بنے. یعنی اس کو اس طریقے سے بنایا جائے کہ وہ خوبصورت بھی لگے، باوقار بھی لگے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کو کور بھی کرے. آج کل کے جو ہمارے شفون کے دوپٹے ہیں وہ جب ہم لیتے ہیں، شفون تو چھوڑ دیں، جو ہمارے دوسرے دوپٹے ہم لیتے ہیں گرمیوں کے، وہ بھی اتنے پتلے ہوتے ہیں کہ آپ کا سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. سر پہ لیں پتہ ہی نہیں چلتا، بال بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو ان میں تو نماز بھی نہیں ہوتی. اس لیے لباس کا بہت دھیان رکھنا چاہیے. سلیوز کو بھی کورڈ کریں پورا. اگر ہمارے سلیو لمبے ہیں بھی صحیح اور آگے سے اتنے کھلے ہیں کہ جب آپ بازو کو اوپر کرتے ہیں تو وہ ساری آپ کی کونی تک آپ کا بازو نظر آتا ہے، تو وہ لباس آپ کا نہ ساتر ہے نہ وہ آپ کو زینت دے رہا ہے، وہ آپ کی باڈی کو ایکسپوز کر رہا ہے، اور ایکسپوز کرنے والا لباس زینت نہیں دیتا.
گریس نہیں دیتا انسان کو۔ تو لباس جو ہے اس کا مقصد جو تقوی کا لباس کا یہاں بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ لباس کو اچھا ہونا چاہیے اور ساتر ہونا چاہیے۔ تیسرا کیا ہے کہ وہ لباس جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ عورتیں ایسا لباس نہ پہنیں جو مردوں کی مشابہت دے، اور مرد ایسا لباس نہ پہنے جو عورتوں کی مشابہت دے۔ تو یہ بھی اسکالرز کہتے ہیں کہ تقوی کے لباس میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس طرح بنایا ہے اس کو ویسا ہی لباس پہننا چاہیے، تو اس کے بھی دھیان رکھیں۔ پھر آپ کی جو ٹراؤزرز ہیں یا شلواریں ہیں ان کا دھیان رکھیں۔ آج کل جو ٹراؤزرز ہیں وہ اتنے اوپر ہوتے ہیں، وہ لگتا ہے کپڑا کم ہو گیا ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے یعنی پنڈلیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ سارے ٹیولپ ٹراؤزرز اور اللہ جانے سگریٹ ٹراؤزرز، یہ سب ٹراؤزرز جو ہیں یہ آپ کے نہ آپ کو صحیح زینت دیتے ہیں۔ یہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں اور یہ بڑی ہماری زینت کا باعث ہے، وہ زینت کا باعث بھی نہیں ہوتے، اور وہ لباس التقویٰ بھی نہیں ہے۔ تقوی کو بھی ہمارے اس کی جو کرائٹیریا ہے اس کو وہ نہیں پہنچتے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ پھر اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ تقوی کا جو لباس ہے اس سے مراد صرف ظاہری لباس نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد انسان کا پورا جو ایک طرز زندگی ہے وہ اس سے مراد لی گئی ہے۔ یعنی انسان کی ایک ایک عادت ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے تقوی کا رنگ ٹپکتا ہو، وہ چلے اس طرح، وہ بیٹھے اس طرح، وہ بات اس طرح کرے، اس کی پوری جو زندگی ہے نا وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو اور اس کے اندر سے تقوی جھلکتا ہو۔ تو